بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ لکڑی جو ہے، لکڑی درخت کاٹا جاتا ہے تو وہ لکڑی ہو جاتی ہے، اب درخت نہیں ہو لکڑی ہو گئی۔ اب اس کو کوئی کہتا ہے تو کہتا ہے بھائی لکڑی کیا بھاؤ ہے، کوئی نہیں پوچھتا کہ درخت کیا بھاؤ ہے۔ تو اگر لکڑی سے پوچھا جائے اس وقت تمہارا ریٹ یہ ہے اور تم چاہو تو تم کو ہم اتنا مہنگا بنا دیں کہ 1000 گنا مہنگی ہو جاؤ گی، تو اس کا سوال ہوگا کہ تم کیا کرو گے؟ تو جواب ملے گا پہلے ہم تمہیں کاٹیں گے، چیریں گے، ٹکڑے کریں گے، پھر اس کے بعد اس پہ رندہ لگائیں گے اور اس کو اٹھا کے دیکھیں گے سیدھے ہوئی کہ نہیں ہوئی، پھر نہیں ہوئی تو کہیں اور رندہ بھی لگائیں گے، پھر اوپر سے اور سیدھا کریں گے، پھر تم کو تمہارے اوپر کیلے ٹھوکیں گے، اسکرو ٹائٹ کریں گے، تمہارے ساتھ یہ کہنے باپ رے باپ یہ میرے کو نہیں چاہیے بھائی، مجھے لکڑی ہی رہنے دو۔ لیکن کسی لکڑی نے کہا اچھا کرو، سب برداشت کریں گے، تو اس لکڑی سے جو چیز تیار ہوئی اس کا نام فرنیچر رکھ دیا جاتا، اب لکڑی نہیں رکھا جاتا، کہتے ہیں کباڑ، ٹیبل، کرسی، میز، اب اس کا نام لکڑی نہیں رہا۔ درخت کٹ گیا، اس نے قربانی دیا تو لکڑی بنا، پھر لکڑی نے کہا ہم بھی قربانی کے لیے دیے تو اس کا نام وارڈروب ہو گیا۔ اور گھر پہ لائے جب خرید کر اور بچے نے پین اٹھایا اس کے اوپر کچھ ہاتھ چلانے کے لیے تو چہتے بچے کا ہاتھ پکڑ لیں گے، کیا کرتا ہے یہ لکھنے کے لیے، چھونا نہیں تو خراب ہو جائے گا۔ یہ بچہ پیارا ہے یا وارڈروب پیارا ہے؟ پیارا تو بچہ تھا نا، اس کی قربانی نے اس کا رنگ دکھایا کہ تمہارے بچے سے زیادہ عزیز میں ہو جاؤں گی، میں وہ لکڑی ہوں جس نے قربانی دیا ہے۔ اپنا کوئی جذبات نہیں تھا، ہم نے اپنے جذبات کو تمہارے تابع کر دیا۔ اس لیے جب تک جذبات کو شریعت کے تابع نہیں کریں گے، جب تک قیمت نہیں لگے گی، ایسے ہی بے قیمت رہیں گے جیسے آج ہم لوگ ہیں، ایسے ہی بے قیمت رہیں گے۔ اور دل بنانا پڑے گا۔ کیا بنانا پڑے گا؟ دل بنے گا تو سب پر کنٹرول ہوگا، اور دل کسی کی نگرانی میں نہ بنتا تو آپ علیہ السلام کے ذمہ تزکیے کا کام نہ ہوتا۔ تزکیے کا دوسرا معنی آج کی زبان میں بنانا ہے۔ صحابہ کو بنایا تھا اور صحابہ اس پہ تیار تھے، یا رسول اللہ آپ جو چاہیں کہہ دیں سب کر ڈالوں گا، اور اپنے حالات آ کر سناتے تھے، کچھ کام غلط ہو تو آ کر بتاتے تھے، اور غلط کرنے کے جذبات بنتے تھے تو آ کر پوچھتے تھے یہ کام کر سکتا ہوں؟ تو پھر اس کے جواب میں جو جواب ہے سب کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ ہم نے کسی کو اپنا مصلح نہیں بنایا، اور بنایا تو رسمن بنایا۔ جو اچھا حال ہے بتاتے ہیں، جو خراب حال ہے وہ چھپاتے ہیں، تو پھر کیسے بنے گا؟ کوئی ڈاکٹر کے پاس جا کے کہا میں تندرست ہوں تو ڈاکٹر بول جاؤ اپنے گھر جاؤ۔ جو جا کے کہے گا میں بیمار ہوں تب تو اسے ڈاکٹر علاج کرے گا اس کا اور دوا دے گا۔ لیکن ہم نے اپنے نفس سے اتنی دوستی کر رکھا ہے اور شیطان کی بات ماننے کی اتنی عادت پڑ چکی ہے کہ اب شریعت کی بات جب اس کے سامنے آتی تو ہم کہتے ہیں آج کا ماحول چل نہیں سکتے۔ ارے لاحول ہے اس پر، کیوں نہیں چل سکتے؟ کیوں نہیں چل سکتے؟ قیامت تک کے لیے شریعت ہے، چل کیوں نہیں سکتے؟ ہم چلنا نہیں چاہتے، ہم اپنی خواہشوں پہ جینا چاہتے، اپنے ماحول کے ساتھ جینا چاہتے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہمیں کچھ قربانی تو دینی پڑے گی تب ہماری قیمت لگے گی، اور اللہ کی قسم دین کی قربانی بہت آسان ہے کیونکہ اللہ کی مدد کے ساتھ ہوتی ہے۔ ہاں، اللہ ہمیں حلال رزق عطا فرمائے تاکہ یہ باتیں ہمیں سمجھ میں آنے لگیں۔